پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں۔ کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے، وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے۔ پیسے دیے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے۔ اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر۔ اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے۔ آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے۔ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی، تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے۔ حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے رستے میں۔ پھر مومنوں کی صفت بیان کی، ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پختہ۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا، پہلے نازل ہوا جب آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا۔ بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات، رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ختم کر دی بات، یہاں مالک نے ختم کر دی۔ اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو، نماز کا قیام بھی ہو، اللہ کے رستے میں خرچ بھی ہو، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی والے لوگ یہاں بھی اور وہاں بھی۔